اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، 5ویں جماعت کے بچے ہیں وہ اردو کی 5ویں کتاب نکالیں۔ اس کا سبق نمبر گفتگو کے آداب وہ ہم نے کل ہی پڑھا تھا، اس کا کچھ ادھورا رہ گیا ہے سبق، اب ہم وہ آج پڑھنے جا رہے ہیں۔ پیارے بچوں، ایسی باتیں لوگوں کے سامنے بیان نہ کیا کرو۔ پیارے بچوں، ایسی باتیں کبھی لوگوں کے سامنے بیان نہ کیا کریں جن کی سچائی میں تم کو خود شک ہو۔ شک مطلب کہ اگر ہمیں کسی نے بات کہی تو بغیر تحقیق دوسرے کو وہ بات بتانا وہ ٹھیک نہیں۔ اگر اتفاق سے ایسی بات کہنی پڑے، ہاں ایک بات ہے، اگر کبھی کبھار ہمیں اتفاقاً کسی کو کوئی بات کہنی تو اس کے ساتھ ہی اپنا شک بھی ظاہر کرو۔ یہ نہ کہو کہ میں نے خود دیکھا ہے۔ ہاں اگر کوئی سنتے ہوئے خود دیکھا ہو کوئی بات کسی نے کہی تو اس میں شک نہیں ہے، لیکن شک والی بات یہ ہے کہ مجھے کسی نے بات کہی، میں نے وہ دوسرے تک پہنچا دی، اس میں تو شک، یہ تو شک والی بات ہے۔ اس کو پہلے ہی بتانا میں نے کسی سے سنا، مجھے پوری تحقیق اس پر نہیں ہے، میں نے خود نہیں سنا، لیکن مجھے یہ سنی سنائی بات جس کو کہتے ہیں، ہاں اس کو کبھی سنی سنائی بات کبھی کسی کے سامنے نہیں بولنا چاہیے۔ کسی کے عقیدے یا مذہب یا بزرگوں کی شان میں برا لفظ ہرگز زبان پر نہ لاؤ۔ پیارے بچوں، آپ کو کیا چاہیے؟ بزرگوں کی شان میں کبھی برا لفظ نہیں کہنا چاہیے، یا کسی کے عقیدے یا کسی مذہب کے بارے میں۔ جب چھوٹوں سے گفتگو کرو، یہ بڑوں کے لیے ہے، تو نرمی اور مہربانی سے پیش آؤ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ چھوٹوں سے شفقت اور بڑوں سے محبت سے پیش آئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ غرور اور شیخی نہ جتاؤ، تکبر اور یہ اپنے آپ کو یہ بڑا مت سمجھو۔ کوئی حقارت کا لفظ نہ بولو، کسی کو کوئی حقارت کا لفظ نہ بولو۔ کسی کو اس کے قصور پر ملامت کرنی ہو تو اس سے اکیلے میں لے جا کر سمجھاؤ۔ اگر آپ کو کبھی کبھار آپ بچوں کو ہوتی ہے آپس میں تو میں ہوتا ہے کسی بچے کے ساتھ، تو پھر آپ اس کو 5-10 بچوں کے بیچ میں بتاتے ہیں کوئی نام وغیرہ، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کو اکیلے میں جا کر ہمیں اس کو سمجھانا چاہیے۔ چغل خوری سخت عیب ہے۔ پیارے بچوں، جس کا میں نے ابھی کیا ذکر کہ جو چغل خور ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ چغل خور اپنے مردے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے نا، اور چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ ہمیں چغل خوری نہیں کھانی چاہیے کسی بھی کی، اس سے لوگوں کو ناحق تکلیف پہنچتی ہے۔ پیارے بچوں، اس سے لوگوں کو کیا ناحق تکلیف پہنچے۔ جب چغل خور کی کلی، پیارے بچوں، جب چغل خور کی سچائی ظاہر ہوتی ہے تو اس کو بے حد ندامت اٹھانی پڑتی ہے، پھر اس کو شرمندگی کے سوا اور کچھ نہیں حاصل ہوتا۔ چغل خوری یہی نہیں کہ ایک ہی بات دوسرے کو سنا دی۔ پیارے بچوں، چغل خوری اس کو نہیں کہتے ہیں کہ میں نے ایک ہی بات دوسروں کو کہہ دی، نہیں، بلکہ کسی شخص کا کوئی کام
جس کے ظاہر کرنے سے اس کے دل کو تکلیف پہنچے. کسی ایسے شخص کا وہ کام اگر ہم ظاہر کریں گے 2-3 آدمیوں کے سامنے تو اس کے دل کو تکلیف پہنچے، اس کا ظاہر کرنا بھی چغل خور ہے. اللہ بچائے ہمیں، ہم سبھی اس چیز میں ملوث ہیں. ہمیں چاہیے کہ آج تک اگر کسی کے ساتھ کسی شخص کا کوئی کام ظاہر کیا ہو جس سے اسے تکلیف پہنچی ہو، ہم بھی اس میں ملوث ہیں. آج سے ہم عہد کریں گے کہ آج سے ہم چغل خوری کسی کی نہیں کریں گے. ہم چغل خوری مانے پیٹھ پیچھے برائی کرنا. پیارے بچوں، چغل خور کی بات پر کبھی یقین نہ کرو. ہاں، اگر آپ کے سامنے کوئی چغل خور ہو، اس کی بات پر کبھی یقین مت کرو. اس کے کہنے سے کسی کی طرف بدگمانی، اس کے کہنے پر کسی کی غلط فہمی یا بے جا شبہ نہ کرو. چغل خوری سے ہمیشہ نفرت کرو. کوئی تمہارے سامنے کسی کی چغل خوری کرے تو منع کر دو. پیارے بچوں، اگر آپ کے سامنے کسی کی کوئی چغل خوری کرے تو اس کو منع کر دو، اس سے سمجھاؤ. پیارے بچوں، اس سے سمجھاؤ کہ یہ بہت برا کام ہے، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. خود بھی اس پر ہمیں عمل کرنی چاہیے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرنی چاہیے. پیارے بچوں، آج بس اتنا ہی، ٹھیک ہے نا؟